اور اگر اپنی بیوی کو والدہ کہہ دیا جائے وہ حقیقی والدہ بھی نہیں بنے گی۔ اللہ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول، پھر آپ کے پاس جو ایک جماعت آئی تھی نا صلح کرنے، اس کی بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جو عورت، جو مائی، سندھی میں کیا کہتے ہیں، اچھا مائی، اللہ کریم نے اس مائی خولہ کی بات اچھی طرح سنی ہے تو جا دلوں کو، علماء تو جا دلوں کو، اگر بار بار ایک بات کو دہرایا جائے، طلبہ اگر میری بات سن رہے ہیں اور علماء، بار بار ایک بات کو دہرایا جائے، عرب والے اسے جدال سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تجادلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار درخواست پیش کر رہی تھی، مجھے خامد نے والدہ کی طرح کہہ دیا ہے۔ اللہ کے محبوب، اگر بیوی کو والدہ کہہ دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں حقیقی والدہ کی طرح حرام ہو جاتی ہے۔ وہ تو بار بار منت کر رہی تھی، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست پیش کر رہی تھی۔ آپ کہتے تھے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس ہوئی تو مائی خولہ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں تشتکی الی اللہ، آپ سے مایوس ہوئی، کسی قبر پر نہیں گئی، پتہ نہیں سو گئے کہ جاگ رہے ہیں، قبر کو جا کر نہیں چوما، کسی قبر کی مٹی نہیں کھائی، سو گئے، کسی قبر پہ جا کے، یہ دھاگا ہے جی، دھاگے کے ساتھ قبر کا سیز ناپا جا رہا ہے، ایک سرا دوسرا سرا، اور دھاگے کو قبر پر ناپ کر اپنے گلے میں نہیں ڈالا۔ اللہ اللہ، کسی قبر پر جا کر چادر نہیں چڑھائی، کسی مردے کو نہیں پکارا، کیا کیا؟ تشتکی الی اللہ، اپنی شکایت اللہ کے سامنے پیش کی۔ محبت سے ذرا اللہ کا نام لینا۔ حضرت خولہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس ہو کر جھولی کس کے سامنے پھیلائی؟ قرآن پاک کہتا ہے تشتکی الی اللہ، سیدھی شکایت اللہ کے سامنے پیش کی۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، میرے محبوب اللہ تم دونوں کا سوال جواب اچھی طرح سنتا رہا۔ خیال حضرت مولانا محمد عیسیٰ سمو صاحب آپ کے سامنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان فرما رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا جملہ میرا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، دور خلافت ہے، عجم کے بادشاہ کانپتے تھے حضرت عمر کا نام سن کر، ساتھی بھی ساتھ ہیں۔ ایک بوڑھی عورت سامنے آ گئی، ایک منٹ رک جائیے، حضرت عمر رک گئے، آس پاس میں دیکھو، میں حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں، رک جائیے جی۔ بوڑھی عورت نے کہا میرے قریب آئیے، حضرت عمر قریب چلے گئے، ذرا ایک طرف آئیے، ایک طرف لے گئی، حضرت عمر سے بات کرنا شروع کر دی۔ ساتھی سارے انتظار کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی عورت کی بات سن رہے ہیں، بات لمبی ہوتی گئی، لمبی ہوتی گئی، لمبی ہوتی گئی، ساتھی انتظار کر کے تھک گئے۔ حضرت عمر اس بوڑھی عورت کی بات سن رہے ہیں، جب بات اس نے پوری کی حضرت عمر واپس آئے، چلو
ساتھی کہنے لگے حضرت یہ تو بتائیے یہ بوڑھی عورت کون تھی، اتنا آپ کا وقت لیا ہے، جملہ سننا سبحان اللہ کہنا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اس عورت کا کیا پتا، یہ مائی خولہ ہے، اللہ کریم نے عرشوں پہ اس کی بات سنی تھی، میں عمر فرشوں پہ اس کی بات کیسے نہ سنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی خولہ اپنے خامد کو بلا کے لیا، اس کو جیا آ گیا۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرآن پاک کی آیات سنائی، خیال یہ تیسری غلطی کا اشارہ کرنے لگا ہے قرآن۔ رب العالمین نے فرمایا والذین الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، اپنی بیوی کو والدہ کہنے سے وہ حقیقی والدہ بھی نہیں بن جاتی، اور دو دل کہنے سے مسئلہ پچھلا دہرائیں گے، اگلا مسئلہ چوتھا سناتا ہوں۔ دو دل کہنے سے دو دل نہیں بنتے، کسی کو بیٹا کہنے سے حقیقی بیٹا بھی نہیں بنتا، اور بیوی کو والدہ کہنے سے حقیقی والدہ بھی نہیں بنتی۔ اللہ نے فرمایا حقیقی والدہ وہ ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے۔ اچھا تو نے یہ الفاظ منہ سے کہہ دیے ہیں، حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے غلام آزاد کر۔ حضرت غلام میری تو طاقت نہیں ہے، غریب آدمی ہوں۔ آپ نے قرآن کا مقام سنایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھ، ایک بھی ناغا ہو گیا نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ تو میری طاقت نہیں ہے، 2 مہینے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا، نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس نے کہا جی میں غریب آدمی ہوں، یہ بھی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں بیٹھ جاؤ۔ حضرت خولہ بھی بیٹھ گئی، حضرت اوس بھی، بچیاں بھی ساتھ ہیں۔ ایک صحابی نے کھجوروں کا ٹوکرا بھیجا، اللہ کے محبوب یہ تازہ کھجور ہے، پہلے میرے باغ کی کھجوروں سے اتری ہے، آپ کی خدمت میں میں تحفہ بھیج رہا ہوں، ہدیہ قبول کیجیے۔ آپ نے فرمایا خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوس رضی اللہ تعالیٰ یہ کھجوریں لے جاؤ مدینہ شریف کے مسکینوں کو کھلا دو۔ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے جب جانے لگے تھوڑی دور گئے، حضرت پیچھے دیکھا، کیا بات ہے؟ مائی خولہ کہتی ہے جی کس کو کھجوریں کھلانی ہیں؟ آپ نے فرمایا مدینے کے مسکینوں کو کھلانی ہے۔ دونوں میاں بیوی کہنے لگے مدینہ شریف میں ہم سے بڑا مسکین کوئی نہیں، اب کیا کیا جائے؟ آپ تھوڑی دیر خاموش ہوئے، رب العالمین کی طرف سے اطلاع پہنچ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا مائی خولہ جا، حضرت اوس جا، خود کھجوریں کھاؤ، اپنی معصوم بچیوں کو کھلاؤ، کفارہ تمہارا ادا ہو گیا ہے۔